سيد الكونين وثقلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے نوجوان ہیں. آج اس نشست میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، تو حاضر خدمت ہے ناظرین. اور آج جو درس قرآن ہے وہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 103 ہے. 103 نمبر آیت ہے جو آج انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بن گئے. اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات عطا فرمائی. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم جو گفتگو کریں گے وہ حبل اللہ پہ، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. جو یہاں پر حبل اللہ فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے ہم یہ عرض کریں گے. اللہ کی رسی کی متعدد تفاسیر بیان کی گئیں. امام محمد ابن جریر طبری نے لکھا، سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے. اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے. اور میں ایک حدیث پاک بھی اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع البیان کی جلد نمبر 4 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، یعنی 71 سیکٹس تھے. ان قریب میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 72 سیکٹس ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب کے سب دوزخ میں ہوں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے مٹھی بند فرمائی اور فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ ہوگا، یعنی جو سواد اعظم کے ساتھ ہوگا نا، وہ فرقہ حق پر ہوگا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. تو یہاں پر جس طرح فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے. اور ایک اور روایت میں نے پڑھا، ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ قرآن وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اگر پکڑ لیا جائے تو دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے. یعنی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہو. میں جب بھی قرآن کی بات کروں گا تو صاحب قرآن ساتھ ہوں گے. قرآن اور صاحب قرآن کو دونوں کو
الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جب بھی قرآن کی بات ہوگی تو صاحب قرآن ضرور اس میں شامل فرما ہوں گے. اچھا پھر فرمایا کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں، ایک روایت ان سے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عہد ہے اور اس کا حکم ہے. حبل اللہ سے مراد اللہ کا جو عہد ہے جو اس نے ہم سے کیا یا جو ہم نے اس سے کیا وہ عہد مراد ہے اور اس کا حکم ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آ کر اپنی طرف بلاتے ہیں، سو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ ہے، قرآن ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یعنی اگر یہ سرا آپ نے پکڑ لیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ نے حاصل کر لیا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اس کا قرب حاصل کر لیا آپ نے. اور جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ بڑا پیارا نسخہ ہے نا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فرمایا کہ ان میں ایک چیز دوسری سے عظیم ہے. پھر فرمایا کہ نمبر 1 کتاب اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور دوسرا میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پر آئیں گے. پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو. اسی طرح ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جامع ترمذی میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے برابر عمل کرے گی، برابر عمل کرے گی. اللہ کی پناہ، کیا اگر ان میں سے کسی نے اپنے کسی محرمہ سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت معاذ اللہ وہ بھی کرے گی. پھر فرمایا کہ میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، پوچھا کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا کہ جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اللہ اکبر. میں بات روک کر یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر. کس پر ایمان لائے ہیں؟ قرآن پر. ہم ایمان لائے ہیں حدیث پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا. تو اصل ایمان اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو انہوں نے فرمایا. قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اصول یاد رکھیں کہ یہاں دیکھیں قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سب سے اللہ راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے. قرآن اہل بیت اطہار کے متعلق یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے اصحابی کالنجوم، یہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت مثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی مثل ہے. من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلاک. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا، پیچھے ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو ہم اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لائے. ہم میں سے کوئی تاریخ پر ایمان لایا ہے؟ نہیں نا. تو تاریخ جو بات کرے، ہسٹری جو بات کرے، قرآن و سنت کے مطابق ہو تو مان لیا جائے گا. اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے تو اس کی جگہ ہمارے پاؤں میں بھی نہیں ہے، اس کی جگہ کہیں نہیں بنتی، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ ہسٹری کی جو کوئی انہونی باتیں ہیں، جو غیر مصدقہ باتیں ہیں،
تو ان باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے۔ تو جو بات ان سے متصادم ہوگی ہم کبھی نہیں مان سکتے، نہ کبھی مانیں گے۔ جو ان کے مطابق ہوگی قرآن و سنت کے، اسے مان لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام سے بھی ٹوٹ کر محبت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ہمارا ایمان ان سے محبت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حبل اللہ خود فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کتاب اللہ ہے، اس سے مضبوطی سے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ تفرقہ نہ کرو۔ تفرقے سے کیا مراد ہے؟ تفرقے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ اس آیت میں جو تفرقے سے منع کیا گیا، عقائد میں ایک دوسرے کی مخالفت کر کے مختلف گروہ نہ بناؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی اور مخاصمت نہ رکھو، اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ فروعی اور اجتہادی مسائل میں مجتہدین اور ائمہ فتویٰ کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کہاں پر ہے؟ کہ خواہ عقائد میں اختلاف پیدا کیا، دنیاوی اغراض یا اغراض باطلہ ہیں ان کی وجہ سے خواہ لڑائی جھگڑے کیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سب کے عقائد ایک تھے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی ڈیفرنس نہیں تھا۔ الوہیت، توحید، فرشتوں کا ہونا، آسمانی کتابیں، نبوت اور رسالت، تقدیر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا واجب ہونا، اس کی ناشکری کا حرام ہونا، وحی سے حاصل شدہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا وجوب اور استحباب وغیرہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جزا اور سزا کو ماننا، یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کو اصول اور دین کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی مختلف نہیں رہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، علیہ السلام تک، کسی نبی کے دور میں ان میں اختلاف نہیں رہا، نہ اس میں اختلاف جائز ہے، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ حق بات صرف ایک ہوتی ہے، اس کی جو متصادم ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے، وہ حق بات نہیں ہوتی۔ سچی ایک بات ہوتی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 36۔ سو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو۔ اچھا، اب بات آئی کہ عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف کی ممانعت ہے۔ اسی طرح دنیاوی کوئی غرض ہو، دنیاوی وجوہات ہوں یا اغراض باطلہ، مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی، بس میں خواہ اس کا دشمن بن گیا اور آپ اس سے دشمنی رکھو، ان تمام چیزوں سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک نہیں کئی احادیث کریمہ ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا، ایک دوسرے پر نرمی کرنا، تم دیکھو گے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو پورا جسم درد اور تکلیف میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ پوری رات جاگتے ہیں، کیوں؟ یا سر میں بڑا درد تھا، تو بھائی سر میں درد تھا تو جاگی کیوں؟ سر میں درد تھا تو پورا وجود اس میں مبتلا ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، بھئی آنکھوں میں تکلیف تھی کیا؟ نہیں، تکلیف تو آنکھوں میں نہیں تھی، تکلیف تو پیٹ میں ہو رہی تھی، یا بخار تھا، یا کسی نے کوئی بات سنا دی، اس کی تکلیف ہو گئی، تو آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ مبتلا درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو تکلیف تو آنکھوں میں نہیں ہوتی نا، لیکن پورا جسم، پورا وجود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کہیں پر بھی ہو
دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو ایک جسم ہونے کی مانند ہمیں وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے، فیل کرنی چاہیے، اور اس کی تکلیف میں ہمیں بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ اسی طرح ہو سکتی ہے۔ دوسرا فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، بغیر کسی شرعی عذر کے 3 روز تک کسی کو چھوڑنا، کسی سے بات چیت بند رکھنا، کسی سے ناراض رہنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم خواہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو نے مجھے دیکھا کیوں نہیں تھا، ناراض ہو گئے۔ تو نے مجھے فلاں جگہ لفٹ نہیں کرائی تھی، ناراض ہو گئے۔ میں نے فون کیا، آپ نے اٹھایا نہیں، ناراض ہو گئے۔ خواہ نا، اچھا خواہ دل میں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یوں فرمایا کہ بغاوت کرنے والے اور قطع رحمی کرنے والے کو اخروی سزا کے باوجود جس قدر اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دیتا ہے، کسی اور کو سزا نہیں دیتا۔ یعنی قطع رحمی کرنے والے، خواہ رشتوں کو توڑنے والے، یہ بھی اسلامی اخوت کے خلاف ہے نا۔ حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اسلامی اخوت کے خلاف ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یوں بھی فرمایا نا کہ حسد سے بچو، کہ حسد نیکیاں اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ تفرقہ بازی سے منع کیا گیا۔ اب خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ ہماری محبتیں بھی ہمارے لیے ہوتی ہیں، دشمنی بھی ہمارے لیے ہوتی ہے، اللہ کی خاطر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی خاطر کیجیے۔ فرمائے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین فرمائے گا جو میری ذات کی وجہ سے آپس سے محبت رکھتے تھے کہاں ہیں، میں انہیں آج اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ میری وجہ سے باہم محبت رکھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ اصول دین میں، عقائد میں اختلاف جائز نہیں ہے، نہ حسد اور بغض کی وجہ سے باہم اختلاف کرنا جائز ہے، البتہ فرعی مسائل میں اختلاف جائز ہے بالکل۔ اور ایسا اختلاف فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے، اس کا مصداق یہ فروعی اختلافات ہیں۔ آج ہم نے ان کو بھی وجہ نزاع بنا لیا ہے، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز ادا کرنا۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچیں تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ عصر کی نماز وقت ختم ہونے سے پہلے تک تم پہنچ جانا، اب ہم نہیں پہنچ پائے، عصر کی نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے نا تو ہم پڑھ لیں گے۔ پڑھ لی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمایا۔ جنہوں نے پڑھ لیا وہ بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا حکم سمجھ کر ایسا کیا، تو دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، بعض مسائل میں صحابہ اکرام کا اختلاف رہا۔ کبھی ہم نے نہیں پڑھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو ان اختلاف کی وجہ سے کچھ کہا ہو، دنیاوی اغراض کی وجہ سے کچھ کہا ہو، ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ دیکھیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی کے لیے تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے، صحیح ہے؟ اور حضرت عمار بن یاسر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف تھا۔ اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناجائز سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو جائز سمجھتی تھی۔ اسے کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، صحیح ہے؟ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے سے، رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رونے والا نوحہ کرنے والے کا گناہ اپنا ہے، نوحہ کرنے والا جو ہے اس کا گناہ اپنا ہے، اس میں میت کو عذاب نہیں ہوگا، اور ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تو یہ اختلاف رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حج تمتع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور باقی صحابہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہاں پر فروعی اختلافات رہے، اور یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور آج کے دور میں بھی یہ اختلافات ہیں، یہ اختلافات رحمت بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تمام سمندری جانور حلال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اب یہاں پر کیا ہے کہ جتنے بھی امام شافعی امام مالک کے پیروکار ہیں نا، اور جو ان کے مذہب کے مطابق ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً کہاں پر ہیں؟ ساحلی علاقوں میں ہیں، اتفاق سے ساحلی علاقوں میں، انڈونیشیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، مراکش وغیرہ، صحیح ہے، تو ان کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے اکثر خشکی کے علاقوں میں ہیں، مثلا بر صغیر میں، ترکی میں، وسط ایشیا کی جو 9 آزاد ریاستیں وہاں پر، یہ تمام رہنے والے، ان کے لیے سمندری جانوروں میں علاوہ مچھلی کے کوئی جائز نہیں ہے، تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ائمہ مجتہدین کا اختلافات تھے، یہ اختلافات ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں، پھر ہر مسئلے میں آپ فقہ حنفی کو فالو کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک مسئلہ یہاں پر آسان لگا، دوسرا مسئلہ امام شافعی کا لگا، وہاں چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک امام کو، پھر ایک جو ہے وہ مذہب کو فالو کیجئے، ایک امام کے کہنے کو فالو کیجئے، ایسا نہیں کہ کبھی یہاں کبھی وہاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، یہ اس کا مصداق ائمہ مجتہدین کے اختلافات، فروعی اختلافات ہیں کہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عمل پر، جو بھی آپ کا عمل تھا اس پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث کریمہ میں یہ بھی موجود ہے نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ رفع دین فرماتے تھے، پھر بعد میں اس کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اور ائمہ کے نزدیک رفع دین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اس طرح یہ رحمت کیوں ہے؟ اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر عمل ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی وہ بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجتہد کہیں پر خطا بھی کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں دیتا، اسے گناہ نہیں ہوتا، اسے اللہ رب العالمین پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مجتہد ثواب ہوتا ہے یعنی مسئلے میں صحیح ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورہ آل عمران میں آگے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم دشمن تھے۔ اور دشمن کیسے تھے بھائی؟ کیسے دشمن تھے؟ یعنی قتل و غارت گری عام تھی۔ یہ عرب کے 2 بڑے قبیلے اوس و خزرج، زمانہ جاہلیت میں پتہ ہے 120 سال سے ان میں شدید دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتے تھے، اور ہر وقت اسی طاق میں رہتے۔ مرنے والا اپنے وارثین کو وصیت کر کے جاتا کہ انہوں نے ہمارے ایک کو مارا تھا، تم 10 کو مارنا، چھوڑنا نہیں۔ لیکن جب یہی قبیلے
مدینہ منورہ میں یہی تھے نا، یہی اوس و خزرج والے جب اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی لڑی میں ان کو پرو دیا تو ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انما المؤمنون اخوہ، اس کا عملی مصداق جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور جب آپ نے اخوت یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا تو مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے، انصار مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، تو مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے اپنی آدھی پروپرٹیز، اپنا آدھا مال مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تھا انما المؤمنون اخوہ۔ اور کیوں فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو؟ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کون اللہ کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، فاذکروا آلاء اللہ، بلکہ یہ بھی فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرنا، اس کی نعمتوں میں۔ کیوں کہ اس کی نعمتوں میں غور کرو گے تو یہی نعمتوں میں غور کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعمت پر بھی غور کرو نا، غور کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تم تو دوزخ کے کنارے پر تھے نا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے آپس میں، تمہیں بھائی کس نے بنایا؟ بھائی کس نے بنایا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آ کر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کرتے ہیں نا، یہ معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، معجزہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ معجزہ اس سے بھی عظیم ہے کہ بکھری ہوئی انسانیت کو آپ نے اسلام کی لڑی میں پرو دیا، اللہ، اسلام میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے سورج غروب ہو چکا تھا، وہ واپس آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس سے عظیم معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان جو دوزخ کے کنارے پر کھڑا تھا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال سیاہ کی وجہ سے، میرے نبی علیہ السلام نے آ کر ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ اس انسان کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن فرما دیا۔ یہ اس سے بھی عظیم معجزہ ہے۔ کہتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا خاص طور پر کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام معجزات، لیکن اس سے بڑے معجزات یہ کہ بکھری ہوئی انسانیت کو اخوت کی لڑی میں پرو دیا۔ جو انسان جہنم کے کنارے پر تھا، گڑھے کے کنارے پر تھا، اسے لا کر جنت کے راستے پر گامزن فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے، تمہیں بھائی کس نے بنایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں بچانے والا کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے کرم سے یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اس کی تفسیر جتنا ہو سکا مختصر وقت میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین آپس میں بھائی بنا دے، حسد، کینہ، دشمنی ہم سب کے دلوں سے ان تمام خرافات کو نکال دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور نہایت سہل انداز میں گفتگو فرمائی۔ اور مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلافات رہا ہے اور اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک درجہ بیان کیا ہے، تو آج کا نوجوان اگر کسی عالم دین سے کسی فرعی مسائل پہ اختلاف رکھتا ہے
تو وہ پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کا اس طرح ادب و احترام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس حوالے سے اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی، تو دیکھیں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوئے، سیکھا، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو شروع سے لے کر آخر تک میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آ کر اسلام میں داخل ہوئے، سیکھا سکھایا اور اس کے بعد چلے گئے، ان کا کہنا کہ ایک مسئلے میں کہ ہم نے یہ مسئلہ دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایسا فرما رہے تھے، ایسا کر رہے تھے، لیکن جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اخیر تک رہے تو انہوں نے بیان کیا کہ نہیں جی، بعد میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، اس کو اس طرح فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکثر یہی کیا کہ جو شروع سے لے کر اخیر تک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے تو آپ نے ان سے مسائل کو اخذ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ کرام کا بھی اختلاف جو ہے پھر اسی میں رہا نا۔ یہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات جس طرح میں نے کہا کہ یہ امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک ادا پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو جو ہمارے جو شافعی بھائی ہیں، مالکی بھائی ہیں یا حنبلی بھائی ہیں، وہ اگر رفع دین ان میں سے کوئی کرتا ہے تو ہم کبھی بھی ہم کہتے ہیں وہ حق کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں، ان کے امام نے جو درست سمجھا وہ فرمایا، ٹھیک ہے، ہم اپنے امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیں، کوئی امام اگر کوئی نوجوان ذرا سی دل میں کوئی بات آ جائے تو اسے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اختلاف کرنے کا حق اس سے ہوتا ہے کہ جو اس درجے پر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کوئی شرعی عذر ہے، کوئی ایسی شرعی خرابی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، پھر بھی کسی دوسرے عالم دین سے رجوع کریں کہ میں نے یہ شرعی خرابی دیکھی ہے، لیکن خامخواہ اس سے اختلاف کرنا یا خامخواہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ دل میں نفرت بٹھا لینا، تو یہ زیب ہی نہیں دیتا نا، کیونکہ آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ آپ اس درجے پر نہیں ہیں، وہ تو آپ کو بتانے والے ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اختلاف کا حق ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی کوئی ایسا عمل جو آپ کو برا لگ جاتا ہے تو آپ کسی دوسرے عالم دین سے پوچھیں۔ ہاں، دشمنی رکھنا بیچ میں یا خدا نخواستہ ان کو برا سمجھنا، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا، علاوہ اس کے کہ آپ کوئی شرعی خرابی دیکھیں، ان میں شرعی عیب دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے حسد اور کینے کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے، سوال بھی اس نے بڑا پیارا کیا ہے۔ حسد اور کینے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، حسد کب ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھنا، مال کو دیکھنا، منصب کو دیکھنا، تو یہ خواہش کرنا کہ مولا اس سے بھی چھین لے، اس سے چھین لے، مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہا زیادہ عطا فرمایا، جس کو چاہا اس نے کم عطا فرمایا۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے نا کس کو زیادہ عطا فرمانا ہے، کس کو کم عطا فرمانا ہے۔ تو اچھا، حسد کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ حسد کرنے سے آپ اپنی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، حدیث پاک کے مطابق اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ حسد کرنے والا، مجھے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک حاسد ایسا بتا دیں یا بغض رکھنے والا کہ جو دائمی کامیاب ہو گیا ہو۔ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور آخر میں مختلف بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، سر درد، پیٹ درد، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کیا بیماری کبھی کیا بیماری۔ حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے، ملنا بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اب حسد نہ کیجیے، اس کا آلٹرنیٹ دیکھیں نا، اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ تلاش کیجیے، وہ ہے رشک۔ آپ رشک کر سکتے ہیں کہ جی مولا تو نے اس کو مال عطا فرمایا، اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ تو نے اس کو منصب عطا فرمایا، اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ رشک کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حسد اور بغض رکھنے کا جو ہے ایک تو گناہ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے، اور حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے، آخر میں ذلت بھی ہے، ناکامی بھی ہے، رسوائی بھی ہے۔ رشک کرنے میں جو اس کا آلٹرنیٹ ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اس میں انشاءاللہ کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اور رشک بھی کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی طرف رشک کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اللہ کی
کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے اس کی طرف رشک کرے. ہم رشک بھی دینی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں کرتے ہیں, دینی چیزوں میں نہیں کرتے کہ فلاں تہجد پڑھتا ہے تو میں بھی جا کر تہجد پڑھنا شروع کر دوں, فلاں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو میں بھی کروں. جس طرح سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا تھا کہ میں آج سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا بن گیا. ادھر دیکھا تو صدیق اکبر اس گھر کا سارا مال لے کر آ گئے, تو کہا کہ واللہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو دینی معاملات میں مسابقت کریں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے, کینے سے, بغض سے محفوظ و مامون فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تو پروگرام درس قرآن میلاد النبی اسپیشل اس عنوان سے میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت, اپنی ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين